ہمارے امن و امان کا سودا ایک دفعہ پھر ہو چکا ہے۔ پختونخوا میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے امن و امان کا سودا ہو گیا تھا جب 2013 میں ریاست پاکستان کھڑی ہو گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم طالب کے حامی پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں لائیں گے۔ اسی وقت سے آئیڈیالوجی بدل گئی اور ان 12 سال میں پی ٹی آئی نے پختونوں کو یہ تحفہ دیا ہے کہ انہوں نے 40,000 دہشت گردوں کو واپس لا کے پختونخوا میں سیٹل کیا۔ انہوں نے 102 جو ہائی لیول ٹیررسٹ تھے جس میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے اور میں سمجھتا ہوں جن کو اریسٹ کرنے میں پاکستان کے اربوں روپے لگے، ان کو رہا کر کے واپس چھوڑ دیا گیا۔ کھلے عام جلسوں جلوسوں میں دہشت گردوں کے دفاتر کے مطالبے ہوئے۔ آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے، پختونخوا میں حکومتی ریٹ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے آدھے سے زیادہ پختونخوا حکومت اپنی ریٹ کھو چکی ہے، اور اب اگر ریٹ بنانی بھی ہے تو لڑ کے بنانی ہے، مار کے بنانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی جب نیشنل ایکشن پلان آ گیا، اور نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمارا صاحب جا کے کابل میں چائے کس لیے پی رہا تھا؟ کیا مقاصد تھے کہ پاکستان کے پارلیمان سے پاکستان کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے اسپیچ میں اسامہ بن لادن کو شہید بولتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے امن کا سودا ریاست پاکستان نے کیا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 50 سال سے یہ سودا ہو رہا ہے، اور اس سودے کی بنیاد پہ ہمارے لر اور بر افغان وطن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا فوراً ختم ہو جانا چاہیے۔ پہلے ہی اس قوم کا اعتماد آپ کھو چکے ہیں۔ یہ قوم نہ آپ کے آپریشنز پہ یقین رکھتی ہے، نہ آپ کے مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے، کیونکہ اس قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تب بھی قوم تباہ ہوتی ہے، اور اگر آپ آپریشن کرتے ہیں تب بھی قوم تباہ ہوتی ہے، وہ لوگ تباہ نہیں ہوتے۔ لہذا یہ مسئلہ سنجیدگی سے ونس اینڈ فار آل ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمیں کم سے کم اس ریاست پاکستان کو ذہنی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ ہمیں امریکہ کے ڈالروں کو رد کر کے اپنے قوم کے امن کا ضامن بن کے اس مسئلے کا فوری حل نکالنا چاہیے، نہیں تو یہاں کی میری بات یاد رکھے، ان کو فکر ہے پاکستان کی، چلے ہمیں تو نہیں ہوگی، جن کو ہے اگر یہی ماحول چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور پختونخوا بہت جلد آپ کھو رہے ہیں۔ تجارت ہونی چاہیے، اور یہ تجارت کی بات اگر میں کرتا ہوں، ہماری پختونخوا لینڈ لاکڈ ہے، اس کے ارد گرد سمندر نہیں ہے، ہمارے پاس واحد راستہ جو ہے تجارت کا، اور پھر ہمارے پاس ڈائریکٹ فارن مارکیٹ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے۔ ادھر ہندوستان کے ساتھ ٹینشن رہتی ہے، لیکن اس کے راستے واگا بارڈر بھی کھولا ہوگا اور وہ سکھو کرتارپور والا بھی کھولا ہوگا، اور ادھر باجوڑ سے لے کے چمن تک ہمارے جتنے بھی تجارت کے راستے ہیں وہ ہم پہ بند ہیں، اور اس میں بھی اس سامراج کی سوچ ہے کہ ہمارے پختونوں کی جتنی بھی کموڈٹی ہے وہ باہر کے مارکیٹ نہ جائے، بلکہ ہم مجبوراً وہ کموڈٹی پنڈی میں جا کے بھیجے، لاہور میں جا کے بھیجے، ان کی کمی پوری کی۔ میں آج عوامی نیشنل پارٹی کے ہر ورکر کی وساطت سے ریاست پاکستان سے یہ ڈیمانڈ اور اپیل کرتا ہوں کہ تجارت کے تمام راستے باجوڑ سے لے کے چمن تک پختونوں کے لیے
کھول دیے جائے اور آسان تجارت کی پالیسی لاگو کی جائے۔ کیمرے بھی تالے میں بند، موبائل بھی ان کے تالے میں بند، تنظیم بھی ان کی تالے میں بند، صحافت کی میں وہی بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اب بدقسمتی سے بھئی ایک نیا ایکٹ آ گیا ہے، پیکا ایکٹ، جس میں جھوٹ بولنے پہ 5 سال کی سزا ہے۔ میں نے تو مخالفت کی، برملا مخالفت کی، کرتا رہوں گا، باوجود اس کے کہ ہمارا جتنا میڈیا ٹرائل ہوئے اتنا کسی کا نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ یہی اخبار تھے جنہوں نے دن رات بادشاہ خان کو غدار، ہندوستان کا ایجنٹ، یہودیوں کا ایجنٹ، امریکہ کا ایجنٹ، یہی اخبار تھے جس میں ہمارے ملیشیا کے بڑے بڑے بلڈنگ تھے، لیکن ابھی تک ملے نہیں ہمیں۔ پر میڈیا کی آزادی کی خاطر، اظہار رائے کی آزادی کی خاطر ہم نے سب سنا نہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے قربانیاں دی۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اظہار رائے پہ آزادی ہونی چاہیے، قطعاً یا تنقید تو سننے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کو برا لگتا ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ میں آپ کو کیا پرواہ ہے؟ بابا ہمارے زندگی بھر سب لوگوں نے جھوٹ بول دیا تو ہمیں کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اب چونکہ جو بھی ہے پیکا کا قانون پاس ہو گیا تو میں سنجیدگی کا تقاضا اس سے لوں گا کہ اگر جھوٹ کو پکڑنا ہے تو پاکستان کی مشرت علوم آپ کا پہلی قیدی ہونا چاہیے۔ آپ کا تاریخ اور آپ کا مشرت علوم جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، اس میں سچ نہیں لکھا۔